جو کہ پارہ نمبر 15 سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پارہ نمبر 16 میں پھر وہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے آئے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کا پھر ایک نظارہ پیچھے آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ظاہری شریعت جو لوگوں میں پہنچا رہے ہیں اس کے پابند ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کچھ عالم غیب کی چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کے تحت اللہ کے حکم کچھ ایسے عجیب امور سرزد جن سے سر انجام ہوتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ برداشت نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس میں ایک بات پہلے بلکہ دو باتیں پہلے ذکر ہو چکی کہ انہوں نے ایک کشتی میں سفر کیا تھا، دریا سے پار جانا تھا، تو کشتی کے لڑکے نے ان کو بیچ میں بٹھا لیا تھا، اور جب بٹھا لیا تو انہوں نے اس نوجوان نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور جب کشتی کنارے کے قریب پہنچنے لگی تو حضرت خضر نے پھٹا اکھیڑ کے پھینک دیا اور کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کشتی پھاڑ دی ہے، اگر اس کے اہل ڈوب جاتے تو لقد جئت شیئا امرا۔ پھر انہوں نے پھر وہی بات کی کہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ مہلت دیں، میں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا، یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی، غلامن، ایک لڑکے سے، فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، قتل کر دیا پاک جان کو بغیر کسی بدلے میں۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ پھر 16واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، وہی لفظ دہرائے کہ میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد بھی سوال کروں تو فلا تصاحبنی، مجھے اپنا ساتھ نہ دینا، ساتھ نہ رکھنا۔ پھر وہ فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، اہلہا فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے مہمان نوازی نہ کی، تو بستی کے وہ غیر مروت بے مروت سے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو پوچھا تک نہیں، پانی بھی نہیں پوچھا۔ فوجدا، ان دونوں نے پایا، فیہا، اس بستی میں، جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار پائی جو یوں جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، یوں کیا تو اللہ کے کرم سے وہ دیوار سیدھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اجرت کیوں نہیں لی، یہ تو لوگ ہی بے مروت تھے، اجرت لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا بھی اب جدائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے میرے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک، میں اب خبر دوں گا آپ کو، بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس بات کی وضاحت کروں گا جس پر آپ نے صبر نہیں فرمایا۔ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، وہ مسکین تھے، یتیم تھے، اور وہ میں نے پھٹا اس لیے اکھیڑا تھا کہ سامنے جس بادشاہ کی بستی ہے وہ سالم کشتیاں چھین لیتا ہے، تو میں نے عیب لگا دیا کہ عیب والی وہ چھینے گا نہیں اور پانی میں اس کے اندر آنے دوں گا نہیں۔ یہ پھٹا اکھیڑ دیا لیکن پانی اندر نہیں آیا، پانی وہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے اندر نہیں آیا۔
تو پھر اس کے بعد کہا جو لڑکا میں نے قتل کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے کہ وہ بدبخت تھا، وہ بڑا ہوتا تو اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی اس کے مجبوری میں ضائع ہو جاتا ایمان ان کا، ہم نے اس کو اللہ کی مرضی سے موت دی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا ہے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ہم اس کے بدلے نیک اولاد ان کو دیں، اقربا روما جو بڑی مہربان ہو اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو اس لڑکے کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک لڑکی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری وضاحت انہوں نے کی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے جو ہے وہ کزن تھے، رشتہ دار تھے، اور یہ بادشاہ تھے۔ دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے بادشاہت کی ہے، اور دو کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے، اور بس اب اس کے بعد ایک مسلمان ہی بادشاہ آئے گا جو پوری دنیا پہ بادشاہت کرے گا، اس کا نام ہے حضرت امام مہدی۔ تو جو دو مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے وہ حضرت ذوالقرنین ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور کافر جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے وہ ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کافروں نے حضور سے، تو اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بیان کیا ہے کہ یہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، زمین جہاں پر ایک کونا ختم ہوتا ہے وہاں تک انہوں نے سفر کیا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں تک بھی انہوں نے سفر کیا، وہ آج آیتیں آپ نے سنی ہیں۔ پھر یہاں تک کہ یہ یاجوج ماجوج کے علاقے تک بھی گئے، اب وہاں جو لوگ بستے تھے تو وہ ان کی باتیں نہ حضرت ذوالقرنین کو سمجھ آتی تھیں نہ ان کی بات ان کو سمجھ آتی۔ ذوالقرنین یہ کہتے ہیں دو سینگوں والا، تو اس کی پھر تفسیریں ہیں۔ ذوالقرنین کا معنی ہے دو سینگوں والا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کیونکہ زمین کے دونوں کناروں کو انہوں نے فتح کیا اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ کہ ان کا سائڈوں پہ ہلکے ہلکے ابھار تھے اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ نام ان کا اسکندر تھا، اسکندر ان کا نام تھا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے اشاروں میں بتایا کہ بھائی ادھر ایک ایسی قوم بستی ہے، وہ نکل آتے ہیں تو وہ ہر چیز ہماری کھا جاتے ہیں، غلہ کھا جاتے ہیں، درخت کھا جاتے ہیں، پتھر کھا جاتے ہیں، تو مہربانی کریں ان کو جو ہے نا وہ کوئی دیوار بنا کے ان کو جو ہے نا پیچھے دھکیل دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو کہا تھا کہ ایسا کرو، کچھ میری مدد کرو، فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، قوت کے ذریعے میری مدد کرو، اور لوہا جو ہے نا لوہا، بڑے بڑے لوہا کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو لوہا لایا گیا، دیواریں پتھر کی کھڑی کر کے نا، تو اس لوہے کو اس دیوار کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پگھال دیا اور اس دیوار کو مضبوط کر دیا، یجوج مجوج کو دھکیل دیا۔ تو یہ سارا اللہ کے حکم سے ہونا تھا، وہ ہو گیا، اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ تو پھر اب وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں، اگرچہ سیٹلائٹ نظام ہے لیکن رب جو چیز چھپانا چاہے وہ چھپ جاتی ہے۔ سیٹلائٹ سے پوری دنیا نظر آتی ہے لیکن رب جس کو چھپانا چاہے وہ چھپ جاتا ہے، تو یہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ روایتوں میں آیا کہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ دیوار ختم ہونے لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ صبح آئیں گے اور باقی کریں گے۔ صبح آتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت میں کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے کہیں گے انشاءاللہ صبح آئیں گے تو باقی کو صبح ختم کریں گے۔ تو لفظ انشاءاللہ کی وجہ سے وہ دیوار دوبارہ نہیں مزید بنے گی اور اتنی رہ جائے گی، اور صبح وہ اس کو توڑ دیں گے، اور یجوج مجوج کا فتنہ قرب قیامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے یہ فتنہ کھڑا ہوگا، اور یہ اتنی قتل و غارت کریں گے الامان والحفیظ، ہر چیز کھا جائیں گے۔ یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر یہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے،
اور یہ اتنے وحشی طبیعت وہ لوگ ہیں کہ ہم آسمان والوں کو بھی مار رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑا پڑے گا، جس سے یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اور ان کے پاس انہوں نے اتنے تیر چلائے ہوں گے، اتنے تیر کہ کئی سالوں تک تو لوگ ان کے تیروں کو جلائیں گے اس دن۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرب قیامت میں یہ سارے نظارے لوگوں کو دکھانے ہیں۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نیکوں کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ اپنی نیکی اور اپنی اچھائی کے اوپر جو ہے قائم رہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان الذین، پہلے پیچھے کافروں کو ذکر کیا ہے، تو مومنوں کو کہا کہ اپنے ایمان پر نیکی پر قائم رہنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تمہیں ٹھکانے کے طور پر رب جنت فردوس عطا کرے گا۔ یہ نبی پاک کا بھی فرمان ہے، رب سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ اس میں حضور پاک رہیں گے۔ نبی پاک جو ہے نا وہ جنت الفردوس میں رہیں گے، تو جنت الفردوس پھر کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا۔ جنت اتنی پیاری ہے، دنیا میں آپ کو بہترین بھی بنگلہ کوئی بنا کے دے دینا اور آپ کو اختیار ہو کہ اور کیا چاہیے، تو آپ کہیں گے امریکہ میں ایک گھر مل جائے یار۔ پھر کوئی اختیار دے دے تو آپ اس سے بھی آگے بھاگیں گے، لیکن جنت ایسی ہے، رب کہتا ہے لا یبغون عنہا حوالا، اس سے نکلنا ہٹنا یہ جنتیوں کا دل ہی نہیں کرے گا کہ اس سے چلے جائیں یا ہٹ جائیں۔ اللہ نے اتنی جنت پیاری بنائی۔ پھر آگے اللہ اپنے کلمات کی شان بیان کرتا ہے، کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے درخت جو ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور وہ سارے رب کے کلموں کو لکھنا چاہیں، تو کہا ان تنفد کلمات ربی، تو رب تعالیٰ کے کلمے کبھی ختم نہیں ہوں گے، رب کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کلمے کی پھر تفسیر ہے، جو اسماء باری تعالیٰ ہیں یا کلمات باری تعالیٰ ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ پر دلیل ہیں، بھی اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کا کلمہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے نا کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ اسی لیے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عجیب معجزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑے کلمۃ اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ تمام نبیوں کا مجموعہ شان اور معجزات کا وہ رب نے ہمارے نبی کے اندر جمع فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قل، محبوب آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان کے ذریعے کہلوائی کہ حضور علیہ السلام کے معجزات اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہ وہم میں نہ پڑ جائے کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا میری ہزار لاکھ بلکہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ساری شان تم نے دیکھی ہے، لیکن یہ جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں بشر ہوں۔ لیکن اس بشریت کو اس انداز میں بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ میری طرح بشر ہے، کیونکہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ اس کو پھر اللہ نے خود ہی آگے بیان کر دیا، اس بشریت کے امتیازی پہلو بیان کیا کہ یوحا الیہ، رب، میں ایسا بشر ہوں کہ رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ اب رب کسی کی طرف وحی کرے تو یہ کوئی نارمل معاملہ نہیں ہے، کیونکہ رب کی وحی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ طاقت کسی کے دل میں آئے اس کے لیے پہلے اس کو طاقتور بنایا جاتا ہے، ورنہ بندہ ہی مر جائے، کیونکہ اللہ کا کلام اتنا رعب دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اتنا جلال والا ہے کہ وہ عام بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہا
انما الہکم الہ واحد، بے شک میں تمہارا اکیلا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے کتنی پیاری بات کہی ہمارے لیے، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کی امید رکھے گا، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو پھر چاہیے کہ نیکی بھی کرے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے پھر نیکی بھی کرے۔ اللہ تو نیکی والوں سے خوش ہوتا ہے نا، ولا یشرک بعبادات ربہ احدا، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بنانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح قرآن ہے جس نے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی۔ پھر سورہ مریم ہم نے سنی ہے، سورہ مریم میں اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس میں حضرت مریم کا ذکر مبارک ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اور حضرت مریم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عظیم الشان جو ہے بچہ عطا فرمایا، وہاں عبادت کرتی تھیں، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک چھوٹا سا محراب تھا، اس کے اندر وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر یہ بس عبادت کرتی رہتی تھیں اور ان کا کوئی کام۔ اب وہاں جب یہ آئے نا تو آپ خوف زدہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے، پاکیزہ عورت مرد کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، جو ناپاک ہوتی تو اس کو تو اس کا نہیں ڈر ہوتا نا، تو ڈر گئیں اور فرمایا کہ تجھے اللہ کی پناہ، رب سے ڈرو، کیوں آئے ہو یہاں؟ حضرت جبرائیل سے کہا کیوں آئے ہو یہاں میرے ساتھ؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرشتہ بھی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ فرشتوں میں رسول ہیں، لیکن ان کی شان انسانوں کے رسولوں سے کم ہے۔ یہ کیٹیگری ہے فضیلت کی، وہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی پھر بیان کریں گے۔ اور انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا، لی آہابا، میں دینے آیا ہوں، آہابا کہتے ہیں واہب سے، عطا کرنا، دینا، میں دینے آیا ہوں، لاکی آپ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیہ جو پاک ہوگا، میں آیا ہوں کہ تمہیں لڑکا، ایک پاک لڑکا دوں۔ قالت، بی بی نے کہا، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، غلام لڑکا، حالانکہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، میں باغی بھی نہیں ہوں، بدکارہ بھی نہیں ہوں، تو کیسے لڑکا ہو جائے گا؟ قالا، جبرائیل نے کہا، کذالی کی، ایسے ہی ہوگا۔ قالا ربو کی ہوا علیہ حینن، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا آسان ہے۔ حمل ہو گیا، جب حمل ہو گیا تو یہ پھر الگ رہنے لگی، بستی میں بالکل بھی نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ جب درد ذہ ہوا نا، بچے کا درد ہوا، تو قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب درد ذہ ہوا، علاج، تو وہ چلی گئی علاج جذع النخلہ، سوکھے کھجور کے تنے کے پاس، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں، وہ سوکھا تنا تھا، اور وہاں ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی، وہ بھی خشک تھی، اب وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہاں قالت یا لیتانی متو قبل ھذا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ اب بڑی ازمائش کی بات ہے نا، بچہ پیدا ہونا ہے، تنے تنہا ہیں، اور ہیں بھی کنواری ماں ہیں، اور یہ ساری چیزیں پھر، اور کہتے ہیں وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میں بھولی بکھری ہوتی، مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، اتنی ازمائش تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، اگلی ایسے اس سے اگلی آیت ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو تنا ہے نا، اس کو ذرا ہلاؤ، اور جب ہلایا، سوکھا تنا تھا تو تازہ کھجوریں گرنے لگ گئی۔ یہ رب اپنے اس کے دل کو ڈھارس دے رہا تھا کہ تو اکیلی نہیں، سوکھا تنا اور تازہ کھجوریں، اور وہ جو ندی تھی اس کا پانی بھی ٹھنڈا میٹھا وہاں سے چلنے لگ گیا۔ تو پھر بچہ جنا، جب بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، پاک بچہ، تو وہ اپنی گود میں اٹھایا، اور اٹھا کے جو ہے وہاں بستی میں لے گئیں، تو انہوں نے پھر بڑی بڑے تانے مارے، انہوں نے کہا قالو یا مریم لقد جئتی شیئا فریا،
یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سو ان وما کانت امو کی بغیہ، تیرا تا ابو بھی چنگا سی، تیری ماں بھی ٹھیک آئی، ایک ہی کم کیتے۔ اب انہوں نے کیا کہا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کہ اس سے پوچھ لو کیا ہوا ہے۔ بچہ گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ، کہا اس سے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو کیا ہوا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ، فی المہد صبیہ، کہ جو جھولے میں بچہ ہے وہ کیا کلام کرے گا؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ جواب دینے لگے، قال، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب۔ اور یہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہوں نے پہلا کلام یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ رب کو پتا تھا نا کہ یہ شرک کریں گے، تو اللہ نے پہلے ہی زبان سے یہی کہلوایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب مجھے عطا کی گئی ہے، نماز زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، جب تک زندہ رہوں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے میں بھلائی کروں، سختی نہ کروں، جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر اس دن بھی سلام ہے، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہے، اور جس دن اللہ مجھے اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے اوپر یہ سلام ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کلام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر تبھی عمر میں کلام فرمایا، تو اس کے بعد آپ نے کلام نہیں فرمایا۔ یہ دو ایسے بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو حضرت زلیخا کے جو ماموں کے بچے نے جو ہے وہ کلام کیا تھا، انہوں نے صرف اس عمر میں کلام فرمایا، یا اس طرح ایک بچے نے نبی پاک کے سامنے بھی کلام کیا تھا، حضور کے سامنے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا کون گواہ ہے، تو حضور نے کہا تھا کہ اس سے پوچھ لو، تو اس نے نبی پاک کی گواہی دی تھی۔ تو یہ بچوں نے کلام کیا ہے۔ تو یہ میرے دوستو الحمدللہ حضرت مریم کا تذکرہ اس کے اندر سورہ مریم میں چلتا ہے، اور پھر آگے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ پہلے لوگ کتنے اچھے تھے اور بعد میں کیسے ہو جائیں گے، ان کی نشانی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ پہلے جو نیک تھے پھر ان کے بعد جو ان کی جگہ آئے وہ اتنے نہ خلف ہوئے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور خواہشات کے پیچھے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا مگر جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق اس کے کلام کو ذکر فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ جل وعلا پل صراط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم لے لیا ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات عطا کرے گا۔ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ اکثر حضور کے ساتھ خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک اپنے گدھے پر یافور پر سوار ہو کے جا رہے تھے، تو وہاں ایک منافق نے یا کافر نے یہودی نے یہ لفظ بولے، جب وہ گدھا گزرا نا تو اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو یہ عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا بدبخت، میرے نبی کہ جانور کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس نے یوں نفرت کی نا، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، یہ وہ صحابی۔ تو ایک دن اپنی بیوی کی جھولی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، اور بیوی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کس بات نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ آیتیں پڑھی تھی کہ پل صراط کے اوپر گزرنا اس چیز نے مجھے رلا دیا ہے کہ وہاں کیسے گزریں گے۔ یہ لوگ نیک ہونے کے باوجود اس طرح خوف رکھتے تھے، تو یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم میرے دوستوں گناہوں سے بچ جائیں۔ رب نے آج ہی تلاوت آپ نے سنی، اللہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی ہوں گے
اللہ کے پاس مہمان بنا کے لائے جائیں گے۔ جیسے اسپیشل نہیں ہوتا، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو باہر دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہاں بیٹھو۔ تو متقیوں کو معاشر میں اللہ فرشتے مہمان بنا کے لائیں گے کہ یہ عرش کے سائے میں یہ سیٹیں ہیں، یہاں بیٹھ جاؤ اور لطف اندوز ہو، باقی لوگ حساب دیتے رہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانک کے لایا جائے گا، جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں نا، مجرموں کو ایسے لایا جائے گا۔ یہ میرے دوستو قرآن کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں۔ قرآن ہر چیز کی ونڈ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی پہلی ایت کتنی پیاری ہے۔ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا، نبی پاک ساری رات اتنی عبادت کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ حضور جان عالم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد ڈیٹیل ذکر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ طٰہٰ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سے ہم کلامی جو ہے وہ بھی یہاں بیان کی گئی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو ٹھنڈا موسم تھا، آگ جل رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں رکیں تو میں ذرا وہاں سے آگ جل رہی تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں۔ قریب گئے تو اس آگ کے اندر سے رب نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے پیار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے یہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا قال ہی عصای، یا رب یہ لاٹھی ہے، آسا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ جو اللہ نے تو کہا تھا کہ بتا بھی تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اب رب سے کلام کا یعنی کہ سروری اتنا ہے، وہ آگے باتیں بتانے، یہ آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی جانوروں کا خیال رکھتا ہوں، دوسرے فائدے اٹھاتا ہوں، وہ باتیں خود ہی کرنے لگ گئے تاکہ اللہ سے یہ ہم کلامی کا شرف ملتا رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ، تو انہوں نے کہا تھا، یہ پہلے یہ دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے سینے کو کھول دے، زبان کے اندر جو گرا ہے لکنت تھی، بچپن میں دراصل انہوں نے انگارہ منہ میں رکھا تھا جس سے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ وہ انگارہ اس طرح تھا کہ جب اس نہر سے اٹھا کے لے گیا تھا نا فرعون اپنے محل میں، سامنے بٹھایا تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے چنڈ مار دی اس کو، تو وہ کہتا ہے یہ لگتا ہے یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں غلطی ہو گئی، بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ تو بادشاہ سلامت ہے، اس کے سامنے تو انگارہ اور پھول رکھ تو یہ اس کو نہیں پتہ لگے گا۔ تو وہ دونوں چیزیں رکھی اس نے آزمائش کرنے کے لیے۔ حضرت یہ ابھی چھوٹے سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ماں نے ان کو نہر میں ڈالا تھا، وہ نہر محل سے گزرتی تھی تو اٹھا لیا تھا فرعون نے اور حضرت آسیہ نے۔ اب وہ سامنے انگارہ یا موتی یا پھول وہ دونوں ہم شکل رکھی ہوئی ہیں اور یہ وہ موتی کی طرف ان کا ہاتھ جا رہا ہے، تو جبرائیل نے اٹھا کے انگارہ ہاتھ میں پکڑا دیا، راز رکھنا تھا نا، اور وہ جب منہ میں ڈالا اس سے پھر لکنت آ گئی تھی۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میرے زبان کی لکنت کھول دے تاکہ لوگ میرے کلام کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی کے ذریعے میری مدد فرما۔ تو حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی گئی جو ان کے بھائی تھے، اور یہ پھر فرعون کے پاس گئے اور اللہ نے پھر یہ کہا کہ جب جانا تو قولا لینا، نرم بات کرنا۔ وہ ایک دفعہ نا ہارون الرشید کے پاس ایک کوئی مولانا چلے گئے اور ڈانٹنے لگ گئے۔ ہارون الرشید بڑا عقل مند بادشاہ تھا، کہتا میاں صبر کر، تحمل کر، تو فرعون، میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں اور تم موسیٰ سے زیادہ نیک نہیں ہو، تو مجھ سے زیادہ برے فرعون کے پاس تجھ سے زیادہ اچھے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو کہا نرم بات کرنا، تو مجھ سے سختی کیوں کر رہا ہے؟
تو اس لیے قرآن کہتا ہے کسی کو سمجھاؤ تو محبت پیار سے جو ہے وہ اس سے بات کرو تاکہ جو ہے وہ سمجھ جائے۔ پھر آگے وہ باتیں کیونکہ دوبارہ رپیٹ ہوئی ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو رپیٹ کریں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس تو وہاں جو ان کے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی جادوگروں سے، اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا بھی تذکرہ آج دوبارہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سب نے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو سورہ انبیاء شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کو دین بتایا جائے تو یہ ہنسی مذاق میں پڑ جاتے ہیں۔ کافروں کے انداز کو اللہ نے بیان کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے اس بات کی تلقین ہے کہ اللہ کے پیغام کو، قرآن اور حدیث کو کبھی ٹھٹھا مذاق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ظالم بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا اس کا تذکرہ رب نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ اس اپنے پاک پروردگار کی تسبیح میں خود کو گم کر دو۔ پھر جل جلالہ نے اپنے اختیارات اور اپنے کمالات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو اپنے کام پہ لگایا ہے۔ پھر رب اعلیٰ نے آگے یہ پیغام دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے جو ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر آگے رسولوں کا جو قومیں مذاق اڑاتی تھیں اس کو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے نفخے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ ذکر مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، مبارک چیز کا انکار کرتے ہو؟ اس بات پہ آج کی تلاوت مکمل ہوئی تھی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے انوار سے ہمارے سینے روشن کرے۔ صبح تہجد 3:45 بجے پڑھی جائے گی، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ یا رب تیرے بندے، عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، پروردگار عالم قرآن جن کی شفاعت کرے گا ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ پاک ہماری بخشش کر دے اور ہمارے جتنے مردے ہیں ان سب کو بخش دے اور ان کی قبریں روشن فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں قلبی سکون دے، آنکھوں کا نور دے اور ساری زندگی آنکھوں کا نور سلامت رہے۔ اعضاء کی محتاجی سے محفوظ فرما، مالی محتاجی سے محفوظ فرما، فضل و احسان فرما۔ یا رب مسجد کو آباد کرنے والوں کے دل اور گھر آباد فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔